السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اتکرشٹ کتاب ہے۔ اس میں عبادت کے پرکار کیا ہیں، کتنے ہیں، اس کے بارے میں ہم چرچا کر رہے ہیں۔ تو عبادت کے پرکار میں جو انتم 2 پرکار انہوں نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے۔ آج ہمارا یہ 10واں پارٹ ہے۔ اس کتاب کے لیکھک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیو، یہ دیکھیں ایسی کتاب ہے، یہ صرف بس دلیل قرآن کی آیت پرستوت کر دیتے ہیں بس۔ اب ہم کو سمجھنا ہے، ہم کو اس کا مطلب اور ارتھ اچھی طرح سے جاننے کا پریاس کرنا چاہیے۔ تو اس کا ارتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، ارتھات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری صلات، میری اپاشنا اور میری تمام عبادتیں، میری قربانی، اس طرح سے میری مرتیو اور میرا جیون، میری موت اور زندگی، یہ سب کیول ایک اللہ کے لیے، للہ، کیول ایک اللہ کے لیے جو پورے برہمانڈ کا پالن کرتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی سہبھاگی اور ساجھیدار نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے آدیش دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس کو سویکار کرنے والا سب سے پہلا ہوں، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ اور حدیث کے اندر کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے اترکت کسی دوسرے کے نام سے ذبح کرتا ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اللہ کا ترسکار، اللہ کا شراپ اس کے اوپر اوترڑ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں ذبح کہتے کس کو ہیں۔ تو شریعت کے اندر ذبح اس کو کہتے ہیں کہ جانور کو قبلہ کی طرف لٹا کر کے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے اس کے گلے کو اس طریقے سے کاٹیں کہ جو رگیں ہیں کھانے اور پینے اور سانس لینے کی اچھی طرح سے کٹ جائیں، تو اس کو ذبح کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کاٹیں۔ اور یہ کیول ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کیونکہ ذبح میں سب سے پہلے نمبر پہ جس کے نام سے ذبح کرتے ہیں اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس سے خیر اور بھلائی کی امید ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس میں برکت اور لابھ پراپت ہو یہ چاہنا، اور یہ کیول ایک اللہ کے لیے خاص ہے۔ تعظیم کے لائق کیول ایک اللہ ہے، سب سے افضل، سب سے اتم، سب سے مہان۔ اس طرح سے جس سے ہم برکت اور لابھ اور فائدہ پراپت کریں گے وہ کیول اللہ ہی دینے والا ہے، اس وجہ سے ذبح بھی کیول ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی بھی کرو، ذبح بھی کرو، جانور کا وڌ کرو۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ ذبح شرک کیسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام سی بات ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کریں گے، ظاہر سی بات ہے شرک ہے۔ کچھ لوگ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ کچھ خاص ان کے استھان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، میں ضلع نولپراسی کا رہنے والا، نیپال میں میرے یہاں ایک میلہ لگتا ہے۔ اب جاہل لوگ، انویگی لوگ ہیں وہاں پر، مدار تھان کا، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ مرغا لے کے جاتے ہیں اور مدار بابا کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ وہاں پہ خاص مخصوص جگہ ہے اور وہاں پہ ذبح کرنے، اسے ذبح کرواتے ہیں، وہ پیسے بھی لیتا ہے اور بابا کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ جو اس کا ذبح کرانے جاتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے، جو وہاں پہ بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے وہ بھی حرام اور شرک کر رہا ہے۔ ان کو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی وجہ ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم تو نام اللہ ہی کا لیتے ہیں، بس اس جگہ پر ذبح کرتے ہیں اور بابا کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو اس کا آدیش کس نے دیا؟ ذبح کیول ایک اللہ کے لیے، بسم اللہ، اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیجیے جانور کو اچھے طریقے سے، اس میں کسی کو سہبھاگی اور ساجھیدار مت بنائیے۔ میرے بھائی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ذبح یہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ کیول ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے اترکت اگر کسی دوسرے کے نام سے ذبح کیا گیا ہے میرے بھائی، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ اس طرح سے اور دوسری چیزیں جو چڑھاوے ہیں اللہ کے نام پہ کسی دوسری جگہ پہ چڑھائے گئے ہیں، دوسرے کے استھانوں پہ، اس کا بھی کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کھانے پینے ساری چیزیں، ساری وستوؤں ہم اس کی شروعات کریں گے اللہ، کھانے پینے کی چیزیں اللہ کے نام سے شروع کریں گے۔ میرے بھائی، اس کا اور بہت سارے پرکار، میں سنکشت میں باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے شارٹ کری میں۔ تو ذبح کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ ذبح
یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ذبح یہ ایک اپاشنا ہے، اسی میں کسی کو سہبھاگی اور ساجھیدار ہم نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیو، انتم بات جو اس میں ہے وہ ہے نظر۔ نظر کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ منت ماننا، نظر ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ارتھات وہ لوگ اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کے جو بھینکر سوروپ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب نظر میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے اترکت کسی دوسرے کے نام سے نظر مانیں گے تو شرک ہے۔ تو آئیے ہم نظر کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ نظر دراصل یہ ہم کو نظر نہیں منت نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، کہ تم لوگ نظر مت مانو، اس وجہ سے کہ نظر ماننے سے بھاگیہ میں، تقدیر میں کچھ بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بلکہ جو کنجوس ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، ان کی طرف سے نکالنے کے لیے یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی کنجوسی ختم ہو جائے۔ تو نظر ماننے سے ہمیں منع کیا گیا، اس وجہ سے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ نظر مانتے ہیں اور اللہ سے گویا کہ شرط لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی تو میں یہ کام کروں گا، مجھے اولاد مل گئے، مجھے سنتان پراپت ہو گئے تو میں برت، میں اپواس، میں روزے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ سے شرط مت لگائیے، آپ اپواس روزے رکھیے اور جو بھی عبادت کرنی ہے پہلے کیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ آپ کا پورا کرے گا، پھر آپ اللہ کے لیے عبادت کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نظر نہیں، پہلے عبادت کیجئے پھر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، عطا نہیں فرمائے گا تو کم سے کم جو ہے جو عبادت کیے رہیں گے اس کا اجر تو آپ کو مل جائے گا۔ اسی وجہ سے تو نظر کیول ایک اللہ کے لیے ماننی چاہیے۔ اللہ کی اگر نافرمانی ہو رہی کسی ایسی نظر میں تو ہم کو اس سے بھی دور رہنا چاہیے، اس سے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو وہ نظر پورا کیا جائے گا، اور جس میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے آدیش کا اوہلنا، اوگیا اور اللہ کے آدیشوں کا النگھن ہو رہا ہے، اس نظر کو چھوڑ دینا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں زمانے جاہلیت میں جب میں انوگیہ میں تھا تو میں نے ایک نظر مانی تھی کہ بوانا نام کی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا وہاں پر بت تو نہیں ہوتے، مورتی تو نہیں ہوتے، لوگ اس کی عبادت کرتے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا جاہلیت کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے کہیں ایسی عید وغیرہ تو وہاں پہ نہیں مناتے تھے، کوئی تہوار تو نہیں مناتے تھے خاص طور سے؟ کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے نظر کو جو ہے پورا کر لو۔ تو جس میں اللہ کی اوگیا ہوگی وہ نظر جائز نہیں ہے، جس میں اللہ کی اوگیا نہیں ہوگی وہ نظر جو ہے جائز ہے، پورا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ نظر جو ہے یہ ماننا یہ اتم اور افضل نہیں ہے، اور اگر کسی نے مان لیا تو اس کو پورا کرے گا۔ اور نظر یہ کیول ایک اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہرگز نہیں کہ اگر یہ میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں بڑے پیر صاحب کے نام سے جو ہے 11ویں کا فاتحہ دوں گا، ان کے نام سے مرغہ ذبح کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے اس میں پڑ جاتے ہیں، ہندوؤں کی طرح، ہندوؤں کے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، مسلمان بھی ایسے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں 11ویں کا فاتحہ نہیں دیتا ہوں تو میرے اوپر پریشانی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ اسلام کی یہ بہت بڑی سندرتا ہے، یہ اور یہ اسلام کا اپدیش اور سندیش ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو شرک سے دور رکھا ہے، کیول ایک اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ باقی کہتے ہیں وسیلہ کے طور پہ بنا سکتے ہیں، میرے وسیلے کا بھی طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے، وسیلہ کا طریقہ قرآن و حدیث میں ہے، آپ سیکھیے اس کو اور پھر اسی طریقے سے کرم کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات اور بتا دوں میں آپ لوگوں کو۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ نظر تو ماننا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی مان لیا تو اچھی بات ہے، پورا کرے اس کو، اور اگر پورا نہیں کر سکا تو پھر کیا کرے گا؟ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی نظر مان لی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ تو اگر کسی کی نظر ٹوٹ جائے، نظر اس نے مانی تھی اور نظر کو پورا نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ ادا کرے گا، اس کا پرایشچت کرے گا۔ اس کا دنڈ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ جی، قسم اور نظر دونوں کا کفارہ ایک ہے، قسم اور نظر دونوں کا فرق، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یا ان کو کپڑے حساب سے ان کو کپڑے پہنا دینے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے نظر کو توڑ دیا، یا قسم کھایا تھا قسم کو توڑ دیا، یا کوئی ایسا قسم اس نے کھا لیا تھا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف اس کو لے کے جا رہا تھا، اس کو توڑ دے ہو اور اس کا کفارہ دے، 10 مسکین کو کھانا کھلائے، غریب فقیر جو بھی ہیں، یا ان کو کپڑے پہنائیں، اور اگر نہیں اس کے پاس شکتی ہے اس کی تو 3 دن روزے رکھیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ،
وہ 3 دن روزے رکھیں. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہارے قسموں کا کفارہ جب تم لوگ قسم کھا لیتے ہو. تو میرے بھائیو یہی سیم ہے اس کا کفارہ, تو یہ اس کو بھی آدمی ادا کر سکتا ہے. تو آج کے اس پارٹ میں ہم نے کیا سیکھا کہ ذبح اور نظر یہ بھی عبادت ہے, اپاسنا ہے, بھکتی ہے اور پوجا پاٹ ہے, اور یہ بھی اللہ کے لیے, کیول ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس میں کسی کی سہبھاگیتا, کسی کی ساجھیداری یا کسی کی پرسنتا یا خوشی کے لیے ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.